سجدہ کرنے سے، اگر روکا تھا تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تجھے معاف ہے۔ اگر قبر جنگل میں تجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا، زمین بھی وسیع تھی، تو وہاں بھی سجدہ کر سکتا تھا، تو تو نے کیوں نہیں کیا؟ ہاں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک بندہ آئے گا، اے بندہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کہے گا یا اللہ میں دنیا کی قید میں تھا۔ کہاں تھا؟ دنیا کی جیل میں تھا۔ اچھا، تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یا اللہ وہ مجھے قید والے نماز نہیں پڑھنے دیتے، پڑھنے نہیں دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ مجھے وضو کے لیے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ اچھا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے حضرت یونس علیہ السلام کو بلایا جائے، سامنے لایا جائے، حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، اے میرے نبی، اے یونس، یہ بتا یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ اپنا دعویٰ کیا بتا رہا ہے، ایک پریشانی بتا رہا ہے۔ جب یہ بندہ بتائے گا میں ایسے قید میں تھا، وہ کہے گا یا اللہ یہ جھوٹ مار رہا ہے۔ کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ یا اللہ یہ تو ایسی قید میں تھا جس سے چل بھی سکتا تھا، پھر بھی سکتا تھا، یہ ایسی قید میں تھا یہ سورج کو بھی دیکھ سکتا تھا، آنے جانے والے انسانوں کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ اے اللہ میں تو 40 دن ایسی قید میں تھا، کیا میں نے تیرے سورج کو نہیں دیکھا؟ یا اللہ میں نے دنیا نہیں دیکھی، میں نے انسان نہیں دیکھے، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اے اللہ میں نے وہاں رہ کر تیرا ایک سجدہ بھی قضا نہیں کیا، ایک سجدہ بھی قضا نہیں کیا۔ تو یہ دنیا کی قید میں تھا، اگر اس کو باہر نہیں جانے دیتے تو اندر یہ مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتا تھا، یہ نماز پڑھ سکتا تھا۔ ایک عورت آئے گی، ہاں نماز کیوں نہیں پڑھا کرتی تھی؟ میرے گھر والا بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا، اگر میں اس کے لیے ایک سوٹ صاف نہ کرتی وہ مجھے مارتا، روٹی ٹائم پہ نہ دیتی وہ مجھے مارتا، اس کے بچوں کو ٹائم پر صاف نہ کرتی، سکول کے لیے تیار نہ کرتی وہ مجھے مارتا تھا، اگر اس کے جانوروں کی میں خدمت نہ کیا کرتی تھی وہ مجھے مارتا تھا۔ اس لیے اللہ مجھے فرصت بھی نہیں ملی نماز پڑھنے کی۔ اچھا تیری یہ مجبوری ہے، فرعون کی گھر والی کو لایا جائے، حضرت آسیہ آئے گی، ہاں آسیہ میری نیک بندی، یہ بندی کیا کہہ رہی ہے؟ جب یہ اپنا دعویٰ پیش کرے گی، اپنی مجبوری پیش کرے گی، تو وہ کہے گی یا اللہ یہ جھوٹ مار رہی ہے۔ کیا ہے؟ دراصل اس میں محبت نہیں تھی، دراصل اس کے دل میں اے اللہ آپ کا خوف نہیں تھا۔ کیوں؟ یا اللہ میں ایک ظالم کے گھر میں تھی، میں فرعون کی گھر والی ہوں جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن اے اللہ میں نے وہاں رہ کر تیرا ایک سجدہ قضا نہیں کیا۔ اگر چاہے جو ابو جہل نے میرے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے، ابو جہل نے میرے دھڑ کا چمڑا اتار دیا، ابو جہل نے مجھے گرم پانی میں ڈال دیا، اے اللہ میری ہڈیوں سے گوشت تو الگ ہو گیا، میرے جسم سے خون تو الگ ہو گیا، لیکن وہاں بھی میں نے سجدہ قضا نہیں کیا۔ تو کیا ہمارا جواب ہوگا میرے بھائیوں؟ کوئی بھی جواب نہیں ہوگا، بس یہی جواب ہوگا کہ فرشتوں کو رب العالمین فرمائیں گے اس کو گھسیٹو جہنم میں پھینکو۔ خدا را اس لیے موت کے آنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرو میرے بھائیوں۔ سوچو ہماری قبر میں کسی اور نے نہیں جانا، کسی حاجی نے نہیں جانا، کسی پیر نے نہیں جانا، کسی مولوی نے نہیں جانا، کہ آج بہت سارے ایسے دھوکے باز بھی پیر ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس ہمیں سال میں پیسے دے دیا کر، باقی نماز جانے ہم جانے اور شریعت جانے ہم جانے، آپ یہ کیا کر۔ یہ سننے میں آیا میرے بھائیوں کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا۔ ہاں میں رمضان قبر میں خود اپنی قبر میں جاؤں گا، حاجی فاروق خود اپنی قبر میں جائے گا، حاجی اسلم خود اپنی قبر میں جائے گا، خود جواب دے گا، کوئی ولی کوئی پیر کوئی کسی کا جواب نہیں دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ ایک بڑا بابرکت مہینہ ہے، ربیع الاول دا مہینہ ہے، بڑی خوشی دا مہینہ ہے کہ اس مہینے دے اندر ایسا چراغ پیدا ہوا، ایسا نور پیدا ہوا جس کو قرآن نے نور من الظلمات کہا، کہ نور سے ظلمات سے نور کی طرف ہم آ گئے میرے بھائیوں۔ ہم تو اندھیرے میں تھے، نور میں آ گئے، روشنی میں آ گئے۔ تو بابرکت مہینہ ہے، آؤ مسجدوں کو آباد کریں، اپنی بخشش کروائیں، اور دعا ہے کہ جتنے تک ہم زندہ رہیں آپ علیہ السلام کی شریعت پر رہیں۔ اے اللہ جس وقت موت آئے
ہماری زبانوں پہ یہ عظیم کلمہ جاری کر دینا. سب پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.